سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 سے 20 تک کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ یہ کل 4 آیتیں ہیں۔ ان 4 آیتوں میں رب العزت نے 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ 2 مثالیں سمجھنے والی ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے ان مثالوں کو۔ پہلی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک آگ روشن کی، جس نے ایک آگ جلائی، پھر فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کی جگہوں کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا، نکال لیا، کھینچ لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اس مثال کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، یعنی انہیں کان سنائی نہیں دیتا، جسے ہم اپنی اردو میں بوڑا کہتے ہیں، وہ بہرے ہیں۔ بکمن، وہ گونگے ہیں، عمیٌ، گونگا جسے بات کرنا نہیں آتا، جسے ہم اپنی اردو میں مکہ کہتے ہیں، عمیٌ، وہ اندھے ہیں، لا یرجعون، چنانچہ اب وہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ پہلی مثال ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام کسی کتاب کی طرح نہیں ہے، اس بات کو ہم سمجھیں۔ قرآن کا انداز کوئی بک جو لکھی گئی ہو، کوئی کتاب جس کو لکھا گیا ہو، ایسا انداز قرآن کا نہیں ہے کہ پہلا چیپٹر یہ ہوگا، اس میں اسی چیپٹر کے بارے میں ڈسکس ہوگا، دوسرا چیپٹر اس چیز کے بارے میں ہوگا، اس چیپٹر کے اندر صرف اسی چیپٹر کے اندر جو چیزیں ہیں اسی کے بارے میں ڈسکس ہوگا۔ فار ایگزامپل میتھمیٹکس کی بک ہے، اگر آپ اس کی جیومیٹری کا چیپٹر کھولیں گے تو آپ کو پورے ایشوز وہ جیومیٹری والے ہوں گے، پورے پرابلمز وہ جیومیٹری والے ہوں گی، انہی کے اوپر اس میں ڈسکس ہو رہا ہوگا۔ قرآن مجید کا انداز ایسا نہیں ہے، قرآن مجید کا انداز بات چیت والا انداز ہے، اسی لیے ہم قرآن مجید کو کہتے ہیں کلام اللہ، اللہ کا کلام، یعنی اس کے اندر بات چیت والا انداز ہے، جیسے ایک انسان دوسرے سے بات کرتا ہے، جیسے باپ اپنے بچوں سے، جیسے بڑا اپنے چھوٹوں سے گفتگو کرتا ہے، کانورزیشن کرتا ہے، یہی انداز قرآن مجید کے اندر اپنایا گیا ہے۔ یہاں کبھی ڈرایا گیا ہے، کبھی دھمکایا گیا ہے، کبھی خوشخبری سنائی گئی ہے، کبھی ہسٹری سنائی گئی ہے، کبھی انسانوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں، مثالیں دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کئی طرح کی مثالیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، تو یہ پہلی مثال ہے جو قرآن مجید کے اندر آئی ہے۔ مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے آگ جلائی، آگ روشن کیا، جس کی وجہ سے وہ آگ اپنے اطراف کی چیزوں کو، ایک اندھیری رات آپ ازیوم کریں، آپ تصور کریں، آپ فرض کریں کہ ایک اندھیری رات میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اس نے آگ جلایا، اس آگ سے کیا ہوا؟ اس آگ سے ایک روشنی پیدا ہوئی، وہ روشنی اپنے آس پاس کی جگہوں کو روشن کر دی۔ اب وہ ابھی روشن کی ہوئی تھی، وہ آگ نے ابھی روشن اپنی روشنی کو ظاہر کیا تھا، اتنے میں اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا، یا اللہ نے اس آدمی کے آنکھوں کے نور کو سلب کر لیا، نکال لیا، اس کو اندھا بنا دیا۔ ان دونوں سینیریو میں ہوگا یہ کہ اس آدمی کے لیے جیسے پہلے اندھیرا تھا ویسے ہی پھر بھی اندھیرا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمپل سی مثال ہے، کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے۔ اس مثال میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک آدمی کو یا ایک مسافر
کو ازیوم کریں، اس نے محنت کر کے اندھیری رات میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، سب جگہ کالا کالا، کچھ نظر نہیں آتا، اس نے محنت مشقت کر کے آگ جلائی، اس آگ نے تھوڑی دیر کے لیے روشن کیا، چیزیں نظر آئیں، اتنے میں وہ آگ بجھ گئی، وہ آگ بجھ گئی، یا ابھی وہ آگ روشن ہوئی تھی، اتنے میں اس آدمی کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ تو اب اس آدمی کے لیے یہی حالت ہوگی کہ جیسے پہلے اندھیرا تھا اب بھی اندھیرا ہی ہوگا۔ آنکھ کی روشنی چلی گئی تو بھی اسے اندھیرا اندھیرا ہو جائے گا، یا آنکھ کی روشنی نہیں گئی، آگ ایکائک بجھ گئی تو بھی اسے پہلے جیسے اندھیرا تھا ویسے ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ یہ منافقین کی مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ منافق لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے تاریکی میں تھے، ریل تاریکی میں نہیں، کفر کی تاریکی میں تھے، پورے عالم پر کفر کی حکومت تھی، ہر طرف کفر ہی کفر تھا، کہیں اللہ کا نام لینے والے کوئی موجود نہیں تھے، سارا عالم کفر کے اندھیرے میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ نے لوگوں کو دین پہنچایا، آپ نے لوگوں کو دین عطا فرمایا، تو منافقین کی ایک جماعت، لوگوں کی ایک جماعت اس دین کو قبول کر لی، قبول اس لیے کی کہ اسے وہ دین سمجھ میں آ گیا، اسے وہ دین پسند آ گیا، اسے وہ دین حق اور سچ معلوم ہونے لگا، اس لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو کہہ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کے اندر کی مشکلات، اسلام کے اندر کے احکامات انہیں مشکل معلوم ہونے لگے، تو فوراً وہ اندر سے اندر اپنے دل میں وہ اسلام سے مرتد ہو گئے، اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ان منافقین کی مثال جنہوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا پھر دل کے اندر اس کو ریجیکٹ کر دیا، سامنے وہ مسلمانوں جیسے بن کر رہے، ان کی مثال اللہ رب العزت اس آیت پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے آگ جلائی، یعنی نور پھیلایا، یعنی اسلام کو ایکسپٹ کر لیا، لیکن پھر ان کا نفس ان پر غالب آ گیا، شیطان کا داؤ ان پر چل گیا، شیطان کے پھندے میں یہ لوگ اٹک گئے، پھر سے کفر کو اختیار کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگ ایکائک بجھ گئی، وہ آگ اچانک بجھ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ جس کفر کے اندھیرے میں وہ پہلے سے تھے اسی کفر کے اندھیرے میں وہ اب بھی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کو آپ ریلیٹ کر پا رہے ہیں، آپ جوڑ پا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کمپلیکیٹڈ مثال نہیں ہے، آسان سی مثال ہے، ہم اس کو اس پورے سینیریو سے، اس پورے واقعے سے آرام کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کی ایک دوسری تفسیر کی ہے، وہ بھی سمجھنے کے لائق ہے۔ یہاں رک کر یہ مسئلہ سمجھیں، دین میں اختلافات ہو سکتے ہیں، دین میں اختلافات ہو سکتے ہیں، اختلافات کا ہونا اگر اس کا بیس صحیح ہے تو پھر یہ کوئی بری بات نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، دین میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس اختلاف کا بیس، اس اختلاف کی بنیاد صحیح ہو، درست ہو، آتھنٹک ہو۔ ایسا اختلاف اچھا ہے، ایسا اختلاف اچھا ہے۔ ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، قرآن بھی ایک، دین بھی ایک، تو پھر مسلمانوں میں اختلافات کیوں ہو رہے ہیں؟ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایشو میں جو اٹھا رہا ہوں وہ ایشو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ ایک، رسول ہماری طرف جو بھیجے گئے ہیں وہ بھی ایک، جو کتاب دی گئی قرآن وہ بھی ایک، دین جسے ہم فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی ایک، پھر مسلمانوں میں اختلافات کیوں ہیں؟
پھر مسلمانوں میں اختلافات کیوں ہیں؟ یہ جماعتیں کیوں بن رہی ہیں؟ یہ مسلکیں کیوں ہو گئے ہیں کہ ایک مسلک یہ کہتا ہے، امام اعظم ابو حنیفۃ النعمان ابن ثابت رحمہ اللہ کا مسلک ایک بتاتا ہے، امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کا مسلک ایک بتاتا ہے، امام مالک ابن انس امام دار الہجرہ کا مسلک ایک بتاتا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک ایک اور چیز بتاتا ہے۔ ایسا ویریشن کیوں ہو گیا؟ ایسے اختلافات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کو سمجھیں، یہ سمجھنے کا موقع ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کے اندر بعض چیزیں ایسی کلیئر کٹ بیان کر دی گئی ہیں جن میں کوئی اشکال نہیں ہوتا، ہم پڑھتے ہیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے آیات آپ اٹھا کر دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ بات سمجھنے میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی اشکال نہیں ہے، بات بالکل صاف ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں بعض چیزیں کلیئر کٹ بیان ہوتی ہیں، احادیث میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ احادیث میں بعض احادیث اتنی کلیئر ہیں کہ ان میں کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ حدیث یاد کیجیے، آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی چیز میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں، یہی کامل مومن ہے۔ بات سمجھنے میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل صاف صاف الفاظ میں احادیث کے اندر بات آ گئی ہے۔ لیکن بعض باتیں قرآن مجید میں کلیئر کٹ نہیں ہوتی، احادیث میں بھی بعض باتیں کلیئر کٹ نہیں ہوتی، تو اس وقت امت میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اس آیت کا، اس حدیث کا معنی ڈیفائن کرنے کے لیے، متعین کرنے کے لیے علماء کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب سارے انسانوں کی عقل ایک طرح کی نہیں ہوگی، اللہ نے ہر انسان کو الگ عقل دی ہیں، الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، ہر انسان اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے، ہر عالم اپنے اپنے علم کے حساب سے اس آیت کا معنی ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے گا، اس حدیث کا معنی ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اختلافات ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اختلافات کیوں ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہر انسان، آپ کو معلوم ہے 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، کسی فرقے کا اس میں اختلاف ہے؟ کسی فرقے کا اس میں اختلاف ہے؟ اختلاف کسی کا نہیں ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں، فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں قرات زور سے پڑھی جائے گی، کسی مسلک کا اختلاف ہے؟ کوئی جماعت یہ کہتی ہے کہ فجر میں آہستہ پڑھنا چاہیے، کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے۔ اس میں سارے مسلک والے، چاہے وہ اہل السنہ والجماعت کے مسلک ہوں یا اہل السنہ کے باہر کے مسلک ہوں، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ سال میں رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، اس مسئلے میں کسی کا اختلاف آپ نے سنا؟ آج تک کسی کا اختلاف آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ حج کے ایام میں حج کرنا چاہیے، اس مسئلے میں کسی کا اختلاف ہے؟ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ فجر میں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، ظہر میں 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، عصر میں 4 رکعتیں ہوں گی، مغرب میں 3 پڑھی جائیں گی، عشاء میں 4 پڑھی جائیں گی۔ کسی فرقے کا، کسی جماعت کا، کسی مسلک کا اس میں اختلاف آپ نے سنا؟ نہیں سنا ہوگا۔ پوری زندگی آپ ان مسائل میں اختلاف نہیں سنیں گے۔ کیوں نہیں سنیں گے؟ اس لیے نہیں سنیں گے کہ یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث میں کلیئر کٹ بتا دی گئی ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث میں بغیر کسی پوشیدگی کے کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، اس لیے ان چیزوں میں انسان کبھی اختلاف نہیں کرتا۔ اختلاف کن میں کرتا ہے؟ اختلاف ان مسائل میں کرتا ہے جو قرآن اور حدیث میں کلیئر کٹ مینشن نہیں ہیں۔ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے ختم پر آمین زور سے کہنا چاہیے، آہستہ کہنا چاہیے، اس میں امت کے مختلف فرقوں کا اختلاف ہے۔
ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں آمین کو زور سے کہنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں آمین کو آہستہ کہنا چاہیے۔ امام کے پیچھے جماعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ، بعض فرقے والے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام کے پیچھے مقتدی کو، پیچھے نماز پڑھنے والے کو کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اختلاف ہوا؟ اختلاف ہوا ہے۔ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، یہاں باندھنے چاہیے یا وہاں باندھنے چاہیے، اختلاف ہے۔ باندھنے چاہیے یا نہیں باندھنے چاہیے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی یہاں پسندیدہ قول یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ہی نہیں باندھنے چاہیے، ہاتھ کھلا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو امت کے علماء میں ان مسائل کے اندر اختلافات ہیں۔ کیوں اختلافات ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اختلافات ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں بیان فرمایا؟ اس کی وجہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ جو مسائل امت کے اندر متفق علیہ ہیں، ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ایسے مسائل کے اندر سختی پائی جاتی ہے، ایسے مسائل کے اندر سختی پائی جاتی ہے۔ اور جن مسائل میں اختلافات ہو جاتے ہیں ان مسائل کے اندر حکم نرم پڑ جاتا ہے، حکم نرم پڑ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا تراویح کی نماز کے بارے میں آقا علیہ السلام کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی۔ تیسرے دن کے بعد چوتھے دن صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ آقا علیہ السلام نے رمضان کی ایک خصوصی نماز شروع فرمائی ہے، تو دور دور سے لوگ بڑی مقدار میں مسجد نبوی کے اندر آ گئے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر انسان کی مجبوریاں ہیں، ہمیشہ وہ مسجد نبوی میں ہی آ کر پڑھے یہ مشکل ہے۔ مدینے کے اندر کئی ساری مساجد اللہ کے نبی علیہ السلام کی اجازت سے بنوائی گئی۔ بعض روایتوں میں 9 مسجدوں کا ذکر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مساجد کا ذکر ملتا ہے مدینے کے اندر بعض روایتوں کے حساب سے۔ تو صحابہ اپنے اپنے گھروں کے قریب نماز پڑھتے تھے، کوئی دن میں ایک مرتبہ دور تک جا کر مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، کوئی دن میں 2-3 مرتبہ وہاں نماز پڑھ لیتے تھے، کوئی 2-3 دنوں میں ایک مرتبہ وہاں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ ان کی اپنی اپنی دنیاوی ضروریات ہیں، ان کے اپنے اپنے کاروبار ہیں۔ تو بات نبی علیہ السلام نے پہلے دن شروع فرمائی تو تھوڑے لوگ تھے، بات پھیلی، دوسرے دن تھوڑے زیادہ ہو گئے، اور بات پھیلی، تیسرے دن اور زیادہ ہو گئے، اور بات پھیلی تو چوتھے دن بہت زیادہ لوگ مسجد نبوی میں آ گئے۔ آقا علیہ السلام کمرے سے، حجرے شریف سے باہر ہی نہیں آئے۔ پوری رات صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض صحابہ کو لگا کہ آقا علیہ السلام سو گئے ہیں، آنکھ لگ گئی ہوگی، کھنکارنے لگے، اس طرح کی آوازیں نکالنے لگے تاکہ معلوم ہو کہ صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ صبح سحری کا وقت تک صحابہ انتظار کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام باہر تشریف نہیں لائے۔ سحری کے قریب آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ تمہارا یہاں جمع ہونا مجھے معلوم ہے، یعنی تم لوگ جو کھنکار کر بتا رہے تھے کہ ہم لوگ جمع ہو گئے ہیں، آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیے، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے جان بوجھ کر نہیں آیا۔ کیونکہ اگر میں آتا اور تم لوگوں کا شوق اس کے ساتھ جڑ جاتا تو اللہ اس نماز کو تم پر فرض فرما دیتے اور تمہارے بعد والے لوگ اس کو نہ پڑھ سکیں تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو جو چیز فرض درجے کی ہو جاتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں قیام کرنا نماز میں فرض ہے، قیام میں کسی جماعت کا، کسی فرقے کا اختلاف ہے؟ اختلاف نہیں ہے۔ رکوع کرنا فرض ہے، رکوع میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سجدہ، رکوع کے طریقے میں آپ اختلاف نکال سکتے ہیں، رکوع میں اختلاف نہیں ہے۔ سجدہ کرنا چاہیے، اس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کلیئر کٹ حدیث میں، قرآن میں ہوتی ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ جس میں کلیئر کٹ بات اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منشن نہیں ہوتی اس میں اختلاف ہوتا ہے۔
اور بعض مرتبہ اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک عمل فرمایا ہے اور آقا علیہ السلام ہی سے دوسرا عمل بھی آیا ہوا ہے. بس سمجھ میں آ رہی؟ خشک موضوع ہے، بور تو نہیں ہو رہے ہیں جی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ہم سمجھیں، ہم علی وجہ البصیرہ مانیں چیزوں کو، صرف سنی سنائی باتیں نہیں، ہم قرآن اور حدیث کو دل کے اندر سے مانیں. یہ امت کے اختلافات کو ہم ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا بھائی کون سی جماعت صحیح کی معلوم نہیں. ایک جماعت یہ ہے، ایک فرقہ یہ ہے، ایک چند لوگ ایسے کہیں گے میں کون سی جماعت میں بھی نہیں ہوں، میں پورے جماعت، میں مسلمان، اللہ ہم نے مسلمان نام رکھا، میں مسلم، ہوا سماکم المسلمین، یہ کہنے والے بھی لوگ ہیں. یہ لوگ سارے علماء سے، سارے جماعتوں سے نفرت کرنے والے ہیں. اور بعض لوگ وہ ہیں جو کسی ایک جماعت کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دوسرے کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. عجیب منظر ہے امت کا آج، عجیب منظر ہے. جمعہ کے بیان میں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا اپنی مسجد میں کہ لوگوں نے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے کہ سامنے والے اپوننٹ کی بات کو سنیں گے تک نہیں. مسجد کے پڑوس میں گھر ہوگا لیکن وہ مسجد اس کی جماعت کی نہیں ہوگی، اس لیے وہ گاڑی لے کر 1-1.5 کلومیٹر دور جا کر اپنی مسجد میں نماز پڑھے گا. ایسا ہوتا ہے. کیوں ہم نے سامنے والے کی بات کو نہیں سننا ہے، ہم نے سامنے والے کی بات کو بھی نہیں سننا ہے. اس عمل نے امت کا بیڑا غرق کیا ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ایک مجلس میں کئی سو لوگ اسلام لاتے تھے. یہ واقعہ آپ نے سنا؟ ضرور آپ نے سنا ہوگا. اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بیانات میں غیر مسلم بھی آیا کرتے تھے. تبھی تو اسلام لائیں گے. مسلمان تو اسلام نہیں لائے گا، وہ تو پہلے سے مسلمان ہے. کون اسلام لائے گا؟ کافر اسلام لائے گا. معلوم ہوا حضرت جیلانی رحمہ اللہ کی مجلس میں غیر مسلم بھی آیا کرتے تھے. یہی سسٹم تھا. امت کے مساجد کھلی تھی سب کے لیے، امت کے علماء تقریر کرتے تھے، وعظ کرتے تھے پوری انسانیت کے لیے. آج ہم نے ریسٹرکشن پر ریسٹرکشن، بند پر بند لگائی. کافروں نے سمجھا، کافروں کو ہم نے ایسا سمجھا کہ یہ مسجد کے اندر بھی نہیں آ سکتے ہیں. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے کافروں کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا ہے. ہم نے اتنے ریسٹرکشن ڈالے. اب کوئی کافر مسلمان کی بات سنتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے وہ ان کا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے. بابا یہ دین تو سب کا ہے، یہ قرآن تو سب کا ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. آپ قرآن کے ترجمے اٹھا کر دیکھیں، سب جگہ لکھا ہوا ہوگا یہ پوری انسانیت کے لیے لکھی گئی کتاب، اتاری گئی کتاب ہے. پوری انسانیت کی اتاری گئی کتاب ہے تو ہم اس پوری انسانیت کے لیے قرآن کی دعوت کیوں نہیں پہنچا رہے؟ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح ہمارے اسلاف کے زمانے میں، ہمارے بزرگوں کے زمانے میں مسجدیں اپنی اپنی جماعتوں کی نہیں ہوتی تھی. وہاں ایک مسجد ہوتی تھی، اس مسجد میں حاکم کی طرف سے، امیر کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے امام اور خطیب ہوتا تھا. وہ ان کو دین کی باتیں سمجھاتا تھا. ہر فرقے والے، ہر مسلک والے، ہر نظریے والے مسجد میں آیا کرتے تھے. وہ ان کی باتوں کو سنتے، وہ ان کی باتوں کو سمجھتے. حق پھیلتا، لوگوں کے اندر شدت ختم ہوتی، میانہ روی آتی، اعتدال آتا، لوگوں کا ملنا جلنا ہوتا، باتوں کا سننا سنانا ہوتا تو حق چیز کھل کر سامنے آتی. اور جو باطل ہے اگر اس کے ذہن میں غلطی سے مس انڈرسٹینڈنگ کے طور پر وہ چلی گئی ہے تو وہ نکل جاتی. لیکن آج ہوا یہ، ہر فرقے والے اپنی مسجد الگ بنائے، ہر فرقے والے، ہر جماعت والے اپنی مسجد الگ بنائے. وہ اس مسجد میں صرف وہی باتیں کریں گے جو ان کے اپنے فرقے کی ہے، سننے والے بھی وہی ہوں گے جو ان کے ماننے والے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ فرقے اتنے دور ہوئے،
اتنے دور ہوئے کہ ان کے رویے چینج ہو گئے. وہ ایسا دیکھتا ہے جیسے کوئی اس کا دشمن ہے، وہ ایسا دیکھتا ہے کہ وہ کوئی نچلے درجے کا مؤمن ہے، نچلے درجے کا مسلمان ہے. یہ حالت اس لیے ہوئی کہ ہم نے جماعتوں کے نام پر اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانی شروع کر دی. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی ہوا، یہی ہو رہا ہے. ہر جماعت والا، ہر مرکز والا سب سے پہلے اس کی یہی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح چندہ کلیکٹ کر کے اپنی ایک مسجد الگ بنا لیں تاکہ وہاں اپنے مسلک کے مطابق کام کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں اللہ کو پکارنے کے لیے ہیں. ان کو ہم نے فرقوں کے حساب سے تقسیم کیا. نتیجہ یہ ہے کہ امت بھی فرقوں کے حساب سے اتنی بٹ گئی، اتنی بٹ گئی. اب یہاں تک بعض لوگ، بعض جماعت والے کہنے لگے کہ اس مسجد میں نماز ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں ان کے حساب سے شرک ہوتا ہے. سنا ہے آپ نے؟ میں نے سنا ہے. آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ لیکن میں نے اپنے کانوں سے مسلمانوں کو کہتے ہوئے سنا. اب شرک اگر مسجد میں ہوتا ہے ان کے حساب سے، کسی مسجد میں شرک ہوتا ہے تو پھر تم اسے مشرک ڈکلیئر کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق چل پڑا ہے، اپنی سوچ کے مطابق چل پڑا ہے. علماء کی باتوں کو پک کرے گا، اسے جون سا عالم پسند آئے گا، جون سا بابا پسند آئے گا، اس کی باتوں کو وہ اٹھائے گا، اسی کو دین سمجھے گا. نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ علماء کی محنتوں کا اندازہ. سب کو دشمن بنا کر رکھ دیا، سب کو مخالف بنا کر رکھ دیا. نتیجہ یہ ہے کہ امت ٹکڑے سے ٹکڑے ہو رہی ہے اور اس ٹکڑے کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اس ٹکڑے کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے اسی دور میں دیکھا ہے، اسی دور میں دیکھ. اس سے پہلے یہ تصور، یہ منظر نہیں تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے شہر میں، محلے میں، اگر بڑا شہر ہے تو ایک محلے میں ایک ہی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوا کرتی تھی. جب مسلم بادشاہوں کا دور تھا وہاں ایک ہی جمعہ پڑھلی ہوگی، وہاں ایک ہی جامعہ مسجد ہوگی، وہیں جمعہ کے لیے سب جائیں گے، اکٹھا جائیں گے. وہاں ایک ہی امام بیان کرے گا، ایک ہی امام خطبہ دے گا، اسی کی بات پورے شہر کے اندر پھیلے گی. یہ نظم بڑا خوبصورت تھا. اس نظم سے ہم نے حق اور باطل کے اندر وہ شدت نہیں دیکھی تھی. لیکن آج ہر مسجد میں چھوٹی سی چھوٹی مسجد ہوگی، بلکہ وہ مسجد بھی نہیں ہوگی، مصلی ہوگا. فرسٹ فلور میں، سیکنڈ فلور میں وہ جگہ ہوگی، وہاں بھی انہوں نے جمعہ شروع کرا دی. نتیجہ کیا ہوا؟ ہر انسان قرآن اور حدیث کے نام پر اپنے دل کی باتیں کہنے لگا. اب ظاہر سی بات ہے، انسان مسلمان جڑ سکتا ہے تو صرف قرآن پر جڑ سکتا ہے، اللہ کے نبی کی ذات پر جڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ انسان کی نفسانی باتوں پر جڑ نہیں سکتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں اتنے سارے فرقے، اتنے سارے فرقے، فرقوں کے فرقے ہو رہے ہیں، ان فرقوں کے فرقے ہو رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان، جتنے مسلمان ہیں اتنے فرقے بنتے جا رہے ہیں. ہر آدمی جو تھوڑا بڑا ہوا اس نے اپنے جڑ کاٹ لی اور الگ اپنی جماعت بنا لی. وہ تھوڑا مشہور ہوا اس نے اپنی جماعت الگ بنانی شروع کر دی. اس کو تھوڑا سا علم آیا وہ اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانی شروع کر دی. نتیجہ یہ ہے کہ وہاں حق بات کی طرف میلان، حق بات کو سننے کا مزاج بھی ختم ہو گیا. یہ ایک المیہ اور ٹریجڈی ہے اس امت کی. اس کو کیسے حل کیا جائے گا مجھے بھی نہیں معلوم. اس کو حل کرنے کا سلیوشن کیا ہے یہ میں بھی نہیں بتا سکتا ہوں کہ ہم اس مسئلے کو کیسے نمٹ سکتے ہیں. امت کو جوڑنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ امت جو مضبوط ٹوٹ رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، ایک دوسروں کی باتوں کو سننے کا مزاج پیدا کیا جائے، تب جا کر انسان اعتدال پر آئے گا. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اختلافات جو ہوتے ہیں ان کی بیس ہمیں نہیں معلوم ہوتی. مثال میں آپ کو بات سمجھاؤں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نماز میں ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین کرنا، یہ بھی حدیثوں میں آیا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہاتھوں کا نہ اٹھانا، یہ بھی حدیثوں میں آیا ہے. اب کون سی حدیث پر عمل کیا جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں ہاتھ اٹھاؤں بھی اور ہاتھ نہ اٹھاؤں بھی. تو اب یہاں علماء آتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں کون سا عمل پہلے کا ہے، کون سا عمل بعد کا ہے. جو عمل پہلے کا ہوگا اس کو منسوخ کہا جائے گا، اس کو ختم مانا جائے گا. جو عمل
بات کا ہے اس پر عمل کیا جائے گا، یہ علماء نے طے کیا۔ اب علماء نے اس بات کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کہ کون سا عمل پہلے کا ہے، کون سا عمل بعد کا ہے۔ انہوں نے اپنے سورسز سے غور کر کے دیکھا کہ ہاتھ اٹھانے کا عمل پہلے کا ہے، ہاتھ نہ اٹھانے کا عمل بعد کا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہاتھ پہلے اٹھایا کرتے تھے، اب نہیں اٹھانے چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے غور کیا، انہوں نے اپنے علم کے مطابق اپنے سورسز کے حساب سے انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہاتھ اٹھانے کا عمل بعد کا ہے، ہاتھ نہ اٹھانے کا عمل پہلے کا ہے، اس لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اب کس کی غلطی ہے؟ اب کون غلط ہے؟ اب کس نے بڑا جرم کیا ہے؟ سب کی باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ یہ اختلاف اس لیے ہوا کہ کوئی کلیئر کٹ بات ہم تک نہیں پہنچی، کوئی کلیئر کٹ بات ہم تک پہنچ جاتی اختلاف نہیں ہوتا۔ اب اس کو بڑا ایشو بنا کر تیری نماز ہوئی نہیں، تیری نماز بدعتیوں والی نماز ہے، تیری نماز مکروہ ہے، تیری نماز حرام ہے، یہی صحیح طریقہ ہے، یہی سنت کے مطابق طریقہ ہے، بخاری میں فلانا ہے، مسلم میں ڈھمکانا ہے، اس طرح کی باتیں ہم نے سوسائٹی کے اندر پھیلا کر ایک بڑی جماعت کے اندر فتنہ ہم نے پیدا کر دیا۔ نتیجہ اختلاف شروع کہاں سے ہوا؟ ہم نے اختلاف کے اصل بیس کو نہیں سمجھا، اصل حقیقت کو نہیں سمجھا۔ تو میرے بھائیوں اختلافات امت میں ہوتے ہیں۔ ایک اور بات میں یہاں ایڈ کروں گا، شروع میں میں نے کہا تھا اختلافات اچھے ہیں اگر ان کا بیس صحیح ہو، ان کی بیس اگر ان کی بنیاد صحیح ہو۔ تو میرے بھائیوں ہم ان سارے اختلافات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جن کی بنیاد صحیح ہے، اور وہ 4 مسلکوں والا اختلاف ہے جسے اہل السنت والجماعت کا اختلاف کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حنفی بھی حق پر ہیں، شافعی بھی حق پر ہیں، مالکی بھی حق پر ہیں، حنبلی بھی حق پر ہیں۔ کیونکہ ان چاروں کا اختلافات صحیح بیس پر ہے، اور یہ اختلافات جو کر رہے ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں، ان کے اپنے ریزنز ہیں، ان کے اپنے سورسز ہیں، ان کا اپنا نظام ہے، ان سب کے پیچھے ایک اسکول آف تھاٹ کام کر رہا ہے، اس لیے یہ اختلاف صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو اختلافات ہیں اہل سنت والجماعت ان اختلافات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا بیس صحیح نہیں ہے، ان کی بنیاد صحیح نہیں ہے، ان کا سٹرکچر صحیح نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اختلافات کو نہ ہم بری نگاہ سے ٹوٹلی دیکھ سکتے ہیں، اور نہ بالکل ہر اختلاف اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اختلافات کے اس ایشو کو سمجھنا چاہیے۔ میں قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو مثال اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ آگ کو روشن کیا اور وہ آگ پھر بجھ گئی، ان کا نور سلب کر لیا، اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین نے ایک انداز سے تفسیر کی ہے، بعض مفسرین نے دوسرے انداز سے تفسیر کی ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے اتنی ساری لمبی تقریر کر دی، اور میں سمجھتا ہوں یہ تقریر بیکار نہیں جائے گی، اور یہ تقریر کا آپ حضرات کو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ آپ اس کو دوبارہ سنیں، سہبارہ سنیں اور ریئلائز کریں، اور امت کو جوڑنے کی، امت کو متحد کرنے کے طرف ہم آگے بڑھیں۔ ٹکڑوں میں ہم بہت بٹ گئے ہیں، اب ایک ٹکڑا بننے کی کوشش کریں تاکہ ہم پھر سے اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی اشاعت کر پائیں۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے، یہ امت کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا حق ہے، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں، متفق علیہ مسائل کو پروموٹ کریں، کافروں تک دین کو پہنچانے کے سلسلے میں سوچیں سمجھیں، مسلمانوں کو دین پہنچانے کے انداز اختیار کریں۔ یہ ساری باتیں ہمیں ان اختلافات کے اصل بیس کو، اصل بنیاد کو سمجھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے یہ ساری تقریر آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے، دین کا صحیح علم نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو ان باتوں سے فائدہ ہے تو آپ حضرات ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بھی تشکیل کر کے اس مجلس میں شرکت کرنے کی، شرکت کرانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو باتیں ہم سنتے ہیں وہ اگر اچھی لگتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔
دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان باتوں کو جو امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے والی ہے، ان کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ ایسی مجلسوں کو ہمیں بہت منظم اور آرگنائزڈ طریقے سے چلانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔